بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوا برادری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہو چکا تھا۔ غار میں گرنے کی وجہ سے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے، اور ابو سفیان نے مشہور کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر دہشت کے اثر سے مسلمان اور بدحواس ہو گئے۔ کسی نے کہا اب لڑ کر کیا کریں گے؟ جب فوج میں فتح پانے کی خواہش اور توقع باقی نہ رہے تو شکست یقینی ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس خبر کے اثر سے بدحواس ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ جو سامنے آیا اس کو زخم لگایا، زخم کھایا، لیکن نظام اور انتظام ٹوٹ چکا تھا۔ نہ کوئی افسر تھا اور نہ کوئی سپاہی تھا۔ ہر طرف ہلڑ بونگ مچی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ مسلمانوں پر شکست کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مغفر تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح پہچانا اور پکار کر کہا مسلمانوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہ جان بخش صدا سن کر کچھ بہادر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ ادھر دشمنوں نے بھی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کیا۔ اب کفار کی ساری کوشش یہ تھی کہ شمع رسالت کو ہمیشہ کے لیے گل کر کے پھر کفر کی تاریکی میں اسیاں کی پہلی سی دھمگاں چوکڑی مچائی جائے۔ مہر کا سخت اور وقت نازک تھا۔ جھٹ شمع رسالت کے گرد پروانوں نے حلقہ بنایا، تلواریں بجلی کی طرح چمکی، بہادر بادل کی طرح گرجے، تیر بارش کی طرح برسے۔ اسلام کے حلقہ بگوشوں کا حلقہ ہزار حملوں سے نہ ٹوٹا۔ تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر ٹوٹی، ترکش تیروں سے خالی ہو گئے، مگر ہمتیں دونوں طرف بندی رہیں۔ مہر کا حرب و ضرب جاری تھا۔ ادھر زخم خوردہ لوگوں کو قریش کی عورتیں آغوش میں لے رہی تھیں اور باقیوں کو آمادہ پکار کر رہی تھی۔ ادھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیاں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاک دامن عورتیں مشکیزیں کمر پر لادے دور سے پانی لا لا کر پیاسوں کی پیاس بجانے میں پسینہ بہا رہی تھیں۔ دونوں طرف عورتوں کا احسار قابل داد تھا۔ 14ویں صدی کا مسلمان عورتوں کی شمولیت جنگ پر خود خواہ کتنا ہی ناک بھون چڑھائے، مگر حق یہ ہے کہ ملکوں اور قوموں کے انتہائی خطرے کے وقت عورت اگر جان قربان کرنے سے گریز کرتی ہے تو شکست کے بعد دشمن کے سامنے جسم پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عقل مند اور باعزت عورتیں اجتماعی خطرے کے ساتھ باپ کے لیے بھائیوں اور بچوں کو قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں تاکہ شکست کے بعد ناموس کی قربانی سے بچ جائیں۔ آج کل کے بے غیرت جہاد سے جی چرانے والے، غلامی پر قناعت کرنے والے مسلمان کیا جانے کہ نسوانی حسن اس کا سارا غرور فاتح کے قدموں پر اجر و انکسار سے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ عورت خود جنگ میں بہتر سپاہی نہ ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ وہ نائر عرب بھڑکانے اور سپاہیوں کا دل بڑھانے کا کارگر حربہ ہے۔ فلسفی کے عقل اور منطقی کے دماغ کو ہوش سے بیگانہ کر کے ازخواہ روزگار بننے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ بزدل اس کے للکار سے شیر ہو جاتے ہیں اور شیر دل بے جگری سے بے آور ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ دیکھو، قریش 16 سنگار کر کے پیچھے کھڑی ہنا بستہ ہاتھوں سے دف بجا بجا کر اور ایک ادائے دل ربانہ سے یہ شیر پڑھ پڑھ کر دلوں میں جنگی جنون پیدا کر رہی ہیں۔ ان اشعار میں ترغیب و تحریض کی کتنی ترغیبیں پوشیدہ ہیں۔ قریش کا قوم نوجوان بارگاہ ناز سے سرفروشی کا اشارہ پا کر آمادہ پیکار نہ ہوتا۔ ادھر دیکھو، حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک بیبیاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں سے نیک عورتیں زبان سے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف، دل میں غازیوں کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہی ہیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں۔ جب گھر کی عورتیں ہی میدان میں موجود ہوں تو مرد مومن کے گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ مسلمانوں غور سے سنو، جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم زخمیوں کو پانی پلاتی ہوں، پھر کون امتی قدم پیچھے ہٹا کر دوزخ کا ایندھن بن سکتا ہے؟ جنگ کچھ دیر ترازو کے تول آئی، ماں عرب کے گرد نیکی کے درخشاں ستارے حالہ بنائے مصروف رزم تھے۔ پھر جب زیادہ زور پڑتا کچھ فداکار بڑھ کر ریلے کو روکتے، زخم لگاتے، زخم کھاتے۔ ایک دفعہ کفار نے بڑا ہجوم اکٹھا کیا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں
کون جان پیش کرتا ہے؟ حضرت زیاد بن مسکن رضی اللہ تعالی عنہ 5 انصار کے ساتھ بڑھے، دشمن کو پیچھے مار بھگایا، لیکن تاج شہادت پہن کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے بہشت میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، ابھی جان باز میں جان باقی تھی، اس لیے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو منہ رکھ دیا۔ یہی حالت بقا کو سدھارے۔ موت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو وہ ہزار زندگی سے بہتر ہے۔ کیسی مبارک موت تھی! قوم کی حفاظت، ملک کی آزادی، ہمسائے کی ہوا خواہی اور غریب کے بچاؤ کے لیے اپنی جان دینا شہادت ہے۔ شہید کی نجات میں شبہ کرنے والا ایمان سے محروم ہے۔ شہادت کی موت کا جذبہ اللہ پاک نصیب کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔